آئیے اب ان کی کتاب پر ایک اور تبصرہ پیش کریں گی محترمہ مریم تراب صاحبہ، جو کہ موجود نہیں ہے۔ موجود ہیں، بہت شکریہ، تشریف لائیے، میرے پاس کاپی ہے اس کی آپ کے لیے۔ تالیاں ابھی سے بج سکتی ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ لوگ سب اتنی باتیں سن چکے ہیں کہ میرے پاس واقعی بھی کچھ کہنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اردو اکیڈمی کا، تاشی ظہیر صاحب کا اور سمندور کا، جو میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آؤں اور کچھ بات کروں، گو کہ نہ تو میں کرٹک ہوں نہ ہی مجھے کچھ لکھنا آتا ہے۔ ارشد، جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو میں نے کہا تھا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور تاشی ظہیر صاحب کی چھوٹی بہن ہوں۔ یہی میرے 2 کریڈینشلز ہیں اور یہی سے میں آغاز کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں، کیونکہ فاروق بھی یہاں موجود ہے، تو میں پہلے اپنی تھوڑی سی جو دوستی ہے سمندور کے حوالے سے بیان کرتی ہوں کہ ہم لوگ ٹیلی ویژن میں میں نے ایک شو کیا تھا کنورسیشنز ود مریم کے نام سے، تو وہاں پہ سمندور بھی ہوتے تھے۔ خیر، جیسے ان کا نام ہے، مجھے ان کا نام ابھی بھی کہتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہ سمندور کہوں کہ سمندور کہوں، تو بڑی بعد میں پتہ چلا کہ جی سمندور کہنا ہے، کیونکہ ان کا مزاج سمندروں جیسا ہے، اور جو اس میں جو طغیانی ہے وہ پوری کے پوری ان کے اندر موجود ہے۔ کبھی طغیانی ہوتی ہے، کبھی لہریں بھیری ہوتی ہیں، تو ان کا نام اور مزاج جو ہے وہ دونوں ان کے نام کی طرح ہے اور لکھتے بھی اس طریقے سے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ اردو کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے اپنی بے حد سلیق اردو جو ہے اور جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے مجھے یوں کر کے بتایا، یوں کیجئے، تو خیر میں بڑی جز بز ہوئی۔ میں نے کہا بھائی سمندور سے میں نے ایک چھوٹی سی سوال کیا تھا اور انہوں نے مجھے اتنا لیکچر دے دیا۔ خیر ٹیلی پیتھی بھی جانتے ہیں، سمجھ گئے کہ میں بہت رنجیدہ ہوں، تو انہوں نے مجھے اگلی دفعہ بلا کر کے مجھے گوگل ٹرانسلیشن کا بتایا کس طرح لکھنا ہے۔ جب سمندور نے مجھے اپنی کتاب دی الٹ دنیا کی سیر، تو خیر جناب ہم نے اس کو الٹ کے بھی دیکھا، پلٹ کے بھی دیکھا اور جھٹک کے بھی دیکھا کہ ہم کسی طریقے سے اس کے کسی کنارے پہ پہنچ جائیں۔ خواجہ اشرف صاحب آپ نے تو اتنا اچھا بیان کر دیا ہے اور بعنوان ہر موضوع کو بیان کیا ہے، اشرف آپ نے اتنا اچھا بیان کیا، مگر میں اگر، کیونکہ سمندور میرا بہت عزیز دوست ہے اور انہوں نے کہا تھا کھل کے تنقید کیجیے گا، تو میں کھل کے تنقید کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بھئی یہ کتاب جو میں نے پڑھی، میں نے انہوں نے مجھے دیا، جب میں نے 2-3 صفحے پڑھے، 2-3 جب میں عنوانات پہ آئی، تو ظاہرہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم نے ہوائی سفر کی کہانی تھی، پھر اس میں ہم نے زمین پہ بھی اترنا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو خوب سیٹ بیلٹ باندھی کہ ہم سمندور کے ساتھ ہوائی جہاز پہ آ رہے ہیں۔ اب ہم قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے آسمان میں اس کے ٹربولنس میں جا رہے ہیں، اور اردو کے حوالے سے ہم کبھی نارتھ پول، کبھی ساؤتھ پول، کبھی ہم اٹلانٹک، کبھی کون سی ہم جہاں بحروں میں اٹک رہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اب ہم نے بڑی دعا کی، یا اللہ جلدی سے ہوائی سفر ختم ہو تو ہم زمین پر آ جائیں کہ کچھ اس اردو کی تکلیف سے ہمیں نجات مل جائے۔ ارشد میں بعد میں آپ کے پاس پر آؤں گی۔ خیر لیکن ظاہر کتاب سمندور کے انہوں نے کہا نہیں، قاری کو میں ایسے تھوڑی جانے دوں گا، اس کو میں دبا کے اردو کے ایسے الفاظ سے بناؤں گا کہ یہ بندہ یا تو تڑپ جائے گا اور اگر بچ جائے گا تو پھر اردو سیکھے گا۔ خیر جناب ہم اردو کی چیلنج کی طرف اب ہم اترے، ہم پہلے آسٹریلیا گئے، ہم نیوزی لینڈ میں گئے اور ہم فیجی گئے۔ وہاں پہ جہاں پہ ہم نے سوچا کہ اب ہم ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہیں تو کچھ ریلیف مل جائے گا، یہاں سے تو خیر شروع ہوا تھا سفر کہ بھائی بیگم ہیں، بچے ہیں اور بچے کھو جاتے ہیں، خیر وہ بھی برداشت، کیونکہ وہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ جب ہم آسٹریلیا پہنچے، بخدا سوائے نوشی گیلانی کے نام کے مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو کرائے کی گاڑیاں بھی لی ہیں اور جن
لوگوں سے یہ ملے ہیں یا جن ہوٹلز میں یہ ٹھہرے ان کے بھی نام انگریزی میں لکھے ہیں. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہجے کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نام کیا ہے, لیکن اس میں پھنس کے میں پہنچ نہیں پائی. پھر میں نے وہ نام کیا کہ خود ہی بنا لیے. کسی کو میں نے ڈیوڈ کر لیا, کسی کو میں نے اینجلا کر لیا تاکہ میں سمجھ سکوں. پھر جناب ظاہراً یہ ان کی اپنی کتاب ہے, انہوں نے بہت مشکل سے کتاب لکھی ہے, اور بہت پوری کتاب کو قلم بند کرنا اردو میں یقیناً بہت بڑا صبر آزمودہ کام تھا, لیکن اس سے زیادہ وہ ہمارے لیے صبر آزمودہ ہے کہ ہم ان الفاظ سے نکلیں کیسے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو ابھی کتابوں میں کھوئے ہوئے, ہم نارتھ پول میں سے آ گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک جہاں جا کے کینگرو کا گوشت کھانا ہے. اب پہلے ہمیں کینگرو کے ہجے کرنے پڑے کہ یا اللہ یہ کینگرو ہے, یہ کیا چیز ہے. پھر انہوں نے وہاں بتایا کہ ایک جہاں پر ایک لال ریتی ہے ایک جگہ پہ. اب آپ یقین کریں اس لال ریتی کا جو سفر ہے وہ ابھی تک میری آنکھوں میں چبھ رہا ہے, کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نکلوں کیسے. تو یہ ساری باتیں تھیں. مجھے ارشد نے کہا جی آپ کہیے کہ میں نے کچھ لکھا تھا جو میں اب تقریباً بول ہی چکی ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کہ آسان اردو میں لکھ. آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ آسان اردو میں لکھیں؟ تو میری سب ایک گزارش ہے سمندور سے کہ جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس میں ہم پہ رحم کھاتے ہوئے, اپنے تمام ناظرین اور قاری پہ رحم کھاتے ہوئے, اگر آپ ایک کالم میں برائے کرم جو انگریزی کے الفاظ ہیں, جو شہروں کے الفاظ ہیں, ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں پتہ, تو ہم جب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم آپ ایک ہوائی سفر میں, پھر ہم زمینی سفر میں, تو ہم ان شہروں کے ناموں میں الجھ جاتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ یہ نام کیا ہے, تو تھوڑی سی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نام انگریزی کا, اچھا بھائی یہ کون سا شہر ہے, یہ کہاں ہے, تو وہ ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور پھر جیسے کہ جو قاری ہے وہ آپ کے ساتھ ذہن میں آپ کے ساتھ رہے گا, وہ کھوئے گا نہیں, وہ بھٹکے گا نہیں, وہ ناموں میں نہیں گم جائے گا کہ میں پہلے نام کا تجزیہ کر لوں کہ میں کس شہر میں ہوں, پھر میں وہاں سے لطف اندوز ہوں. تو یہ ایک میری چھوٹی سی گزارش تھی. بہار سمندور میرے بہت ہی پیارے اور عزیز دوست ہیں, بے حد ان کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ اتنا اچھا لکھا ہے پوری اردو میں. لیکن ایک مجھے شعر اجازت ہے, اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے وہ لکھا تھا کہ کسی درد کی شدت سے آشنا تو نہیں تھی میں, کسی درد کی شدت سے آشنا تو نہیں تھی میں, تیری اردو کی کتابت نے یہ کام بھی آسان کیا. بہت شکریہ. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میری دوستی خراب نہیں ہوگی, کیونکہ میرا بہت عزیز دوست ہے. بہت شکریہ. ایک بار اور تالیاں ہو جائیں.